بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، فرعون کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ۔ حضرت عائشہ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے برے کاموں سے بچا لے اور ان ظالموں سے چھٹکارا دلا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے مصرام درہم جس علاقے میں آباد ہوئے اس کا نام مصر پڑ گیا، یہاں تک کہ قوم جب پروان چڑھی اور فرعون کی حکمرانی آ گئی اور جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے تو ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے باقی بیٹوں کے ساتھ مصر آ گئے اور گوشان نام کے ایک علاقے میں آباد ہو گئے۔ انہیں بنی اسرائیل کے نام سے پکارا جانے لگا۔ جب فرعون کو نجومیوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں اللہ کا ایک نبی پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا، اس کے ہاتھوں میں تمہاری موت ہوگی، پھر فرعون اس خطرے سے بچنے کے لیے طرح طرح کے طریقے آزمانے شروع کر دیے اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنانا شروع کر دیا، ان سے اپنا کام کرواتا اور بالکل نوکروں کی طرح، اور بنی اسرائیل نے پیدا ہونے والے لڑکوں کا قتل کروا دیتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فیصلہ کر لیا ہے تو وہ لاکھ کوشش کر لے اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ کمزوروں پر ظلم کر کے انہیں اپنے بادشاہی اور طاقت کے ذریعے وہ پریشان کر کے وہ اپنے بہت بڑے نقصان میں ڈال رہا تھا کہ بھلائی اسی میں تھی کہ وہ اپنے طاقت پر گھمنڈ نہ کرے اور اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ کچھ ہی وقت کے بعد فرعون اور اس کی سلطنت کو ختم کرنے والا بچہ یعنی بنی اسرائیل کے یہاں پیدا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام ایّر تھا، اسی نام کو یوکت بھی کہا جاتا ہے۔ انہیں بھی اس بات کا اندازہ تھا کہ ظالم فرعون ان کے بچے کو پیدا ہوتے ہی مروا دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ اپنے بچے کو اپنے پاس رکھنا اور اسے دودھ پلانا، لیکن جب اس کی جان کو خطرہ لگے تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں۔ کچھ وقت کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس بچے کو ایک صندوق میں رکھو اور دریا میں ڈال دو اور پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا، پھر اس صندوق کو میرا اور تمہارا دشمن فرعون اٹھا لے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیتی ہیں۔ جب بچے والا صندوق دریا میں بہتا ہوا فرعون کے محل میں جا پہنچا، فرعون کی بیٹی اور اس کے غلام صندوق کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اس صندوق کو دریا سے نکالا اور ملکہ آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی اس کے حوالے کر دیا۔ جب فرعون کی بیوی نے صندوق کا ڈھکن کھولا تو ایک خوبصورت بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور انہوں نے فوراً بچے کو پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب فرعون نے اس بچے کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا تو فرعون کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سامنے آ گئیں اور بولی کہ یہ بچہ میرا ہے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل مت کرو، ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمیں فائدہ پہنچانے کا کوئی ذریعہ بنے، کیوں نہ ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ فرعون نے مجھے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں، لیکن میں اسے چھوڑ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے محل میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پناہ دی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کی اور ایک اور کرشمہ دکھایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ابھی دودھ پیتے بچے تھے، انہوں نے کسی بھی دائی کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہمارے موسیٰ علیہ السلام پر ہم نے دائیوں کے دودھ کو حرام قرار کر دیا۔ محل والوں نے ایک ایسی عورت کی تلاش شروع کر دی جس کا بچہ یہ دودھ پینے لگے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سامنے آ گئی اور بولی، میں تمہیں ایک ایسی عورت کے بارے میں بتاؤں گی جس کا دودھ یہ بچہ ضرور پیے گا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا جو آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ نوش کیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اپنے ہی بچے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دائی بن گئی۔ ان کے لیے صحیح چیزوں کا انتظام کر دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پل کر جوان ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اسلام کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا۔ کچھ وقت کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اور جس کے بعد فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کھلا دشمن بن گیا اور فرعون کے جادوگروں نے
اور اس کے سپاہیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا یعنی لاٹھی سے شکست دی تو وہ لوگ فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور حضرت عائشہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، لیکن وہ لوگ فرعون کے ظلم سے اچھی طرح سے واقف تھے، اس لیے ان لوگوں نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی، ان کے منہ سے اللہ کا نام نکل گیا۔ حضرت عائشہ کے منہ سے نکلا الفاظ یہ تھا کہ برباد ہو جا جو اس اللہ کا انکار کرتا ہے جو میرا اور فرعون سب کا رب ہے۔ بیٹی بھی پکی کافر تھی، اس نے اپنے باپ فرعون کو یہ بات بتا دی۔ پھر فرعون نے اپنی بیوی کو طرح طرح کے ظلم کرنے شروع کر دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دھوپ میں لٹایا جاتا، ان پر سانپ چھوڑ دیے جاتے۔ ظلم کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان رکھتی ہوں۔ فرعون نے ان کے کئی رشتہ داروں کو ذبح کروا دیے، لیکن انہوں نے پھر بھی فرعون کو رب نہیں مانا۔ آخرکار فرعون نے ان کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل گاڑ دیے اور ان کے سینوں پر بھاری پتھر پٹک دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے رب، میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے برے اعمال سے نجات دلا دے اور بخشش دلا دے اور مجھے ظالم قوم سے چھٹکارا دلا دے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سب منظر دیکھ رہے تھے اور انہوں نے بھی یہ دعا مانگی، اے اللہ، رنج اور درد آسیہ سے دور کر دے اور انہیں ظالموں سے نجات دلا دے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے بھیجے اور انہوں نے حضرت آسیہ پر اپنے پروں کا سایہ کیا، پھر انہیں جنت کے محل دکھائے اور وہ مسکرائیں اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی روح کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عائشہ کا شمار جنت میں سب سے عظمت رکھنے والی عورتوں میں ہوگا۔ قرآن شریف کے سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دو مقدس نبیوں حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی مثال، یعنی کہ جو نیک بندوں کی بیویاں ہونے کے باوجود کافر رہیں اور جہنم میں جائیں گی، اور ساتھ ہی دو نیک بیویوں کا بھی ذکر کیا جو اپنی امت کی ایمان والی عورتوں کی مثال ہوں گی۔ ایک فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو فرعون جیسے کافر اور اللہ کے نافرمان کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ پر ایمان لائیں، اور دوسری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم۔ جب موسیٰ علیہ السلام ایک لمبے جدوجہد کے بعد واپس آئے تو رمسیس کا انتقال کر چکا تھا اور اس کا بیٹا منتفع ثانی فرعون بن چکا تھا۔ وہیں منتفع فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں ڈوب گیا۔ اللہ اکبر۔ امید کرتے ہیں دوستوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔